السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل جڑواں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اب زارا نے تو اپنے باپ کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ بابا کیا آپ میری ملاقات کروا سکتے ہیں منور سے۔ یہ سن کر تو اس کا باپ بھی چونک گیا تھا کہ آخر سارا یہ کس طرح کی بات کر رہی ہے، یہ تو منور سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اور اب اس سے ملنے کی بات کر رہی ہے۔ جس کے بعد جب فرحت پھپھو وہاں پر آتی ہیں تو وہ تو یہی کہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، یہ کس طرح کی بات کر رہی ہے، اگر میری بیٹی اس طرح کی بات کرتی نا تو میں اس کی جان لے لیتی۔ تو زارا کہتی ہے کیا ہو گیا ہے پھپھو، میں اپنے باپ سے بات کر رہی ہوں نا، تو آپ کرنے دیں، ان کے سامنے میرے باپ بننے کی کوشش مت کریں۔ یہ سن کر تو فرحت چونک جاتی ہے، کیا یہ وہی سارا ہے جو اتنی معصوم تھی اور آج اسے منہ پر جواب دے رہی ہے اور باتیں سنا رہی ہے۔ جس کے بعد منور اور اس کی ماں جب گھر آئیں گے تو پھر مظہر صاحب یہی کہیں گے کہ میں تو جلد سے جلد اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں منور سے۔ یہ سن کر منور کی ماں کہتی ہے ہم بھی ایسا ہی چاہتے تھے۔ تو فرحت بول پڑتی ہے اور کہتی ہے لیکن کیا آپ سارا سے اس وقت بھی شادی کریں گے جب آپ یہ سچ جان چکے ہوں گے کہ سارا بھاگ گئی تھی کسی لڑکے کے ساتھ اور کافی دن بعد اب واپس آئی ہے۔ یہ سن کر تو منور کی ماں چونک جاتی ہے اور وہ کہتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیا یہ سچ ہے مظہر صاحب؟ تو مظہر کہتا ہے ہاں یہ سچ ہے، لیکن اب سارا واپس آ گئی ہے اور وہ اس لیے بھاگی تھی کیونکہ میں اس کی شادی زبردستی کر رہا تھا، لیکن اب وہ مان گئی ہے۔ یہ سن کر تو منور اس رشتے سے انکار کر دے گا اور وہ کہے گا کہ میں عرشی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو مظہر بھی چونک جائے گا، جبکہ مظہر کی بہن کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور رکشی بھی کافی زیادہ خوش تھی۔ منور کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ عرشی بھی اچھی لڑکی نہیں ہے، تم اس سے شادی نہ ہی کرو تو بہتر ہے، یہاں سے چلو بس اب۔ لیکن اس کا بیٹا منور تو اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اور وہ مظہر صاحب سے کہہ ہی دیتا ہے کہ میں اگر شادی کروں گا نا تو عرشی سے کروں گا، آپ کی بیٹی سارا سے شادی نہیں کروں گا میں۔ یہ سن کر تو زارا کو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ یہ منور اس کو باہر تو ملے ذرا تو اچھے سے یہ اس سے لمٹے گی۔ تو مظہر صاحب کہتے ہیں کہ اگر عرشی تیار ہے شادی کرنے کے لیے تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس کے بعد فرحت اور عرشی تو کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ جس کے بعد عادل سمجھاتا ہے اپنی بہن عرشی کو اور کہتا ہے ایسا مت کرو عرشی، یہ لوگ لالچی لوگ ہیں، یہ صرف تمہارے پیسے کی وجہ سے تم سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ سن کر عرشی کہتی ہے آپ ایک دفعہ بس میری شادی تو ہونے دیں اس منور سے، پھر میں اس منور اور اس کی ماں کا وہ حال کروں گی یہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ جس کے بعد فرحت بیگم بھی تیار ہو ہی جاتی ہیں اپنی بیٹی کی شادی اس منور سے کرنے کے لیے۔ جس کے بعد منور اور عرشی کا نکاح ہو جاتا ہے اور پھر جب عرشی کو گھر لے کر جاتا ہے منور اور عرشی اس کا گھر دیکھتی ہے کہ یہ تو کافی چھوٹا گھر ہے اور وہ کہتی ہے منور سے کہ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، آخر تم نے سوچ بھی کیسے لیا منور کہ میں اس گھر میں رہوں گی؟ یہ سن کر منور کہے گا میں کوئی اتنا امیر آدمی ہوں نہیں جو تمہارے لیے میں محل خرید لیتا، اب جیسا گھر ہے نا تمہیں اسی میں گزارا کرنا پڑے گا۔ اب تمہاری محبت کا امتحان ہے عرشی، تم مجھ سے محبت کرتی تھی نا تو تمہیں اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ تو عرشی کہتی ہے میں یہاں نہیں رہوں گی، میں اپنے گھر واپس جاؤں گی۔
تو منور کی ماں کہتی ہے بیٹا اب تو تمہیں یہیں رہنا پڑے گا اور یہیں ہمارے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ میں تو تم سے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، لیکن میرے بیٹے کو ہی پتہ نہیں کیا تمہارے اندر نظر آیا جو وہ تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب بس عرشی بیٹا تم ایک کام کرو، تم نے جو میرے بیٹے کو اتنے دولت کے خواب دکھائے ہیں نا، اس میں سے ایک گھر اور ایک گاڑی میرے بیٹے کے نام کر دو تاکہ وہ تمہارا اچھے سے خیال رکھ سکے، اور اپنے ماموں کے کاروبار میں بھی منور کو حصہ دو تاکہ تم لوگ خوشگوار زندگی گزار سکو۔ تو عرشی کہتی ہے میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میں نے تو صرف منور کو اسی لیے اتنا سب کچھ دکھایا تھا تاکہ یہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور میرا تو یہی پلان تھا کہ بس منور کی شادی سارا سے نہ ہو سکے، اسی وجہ سے میں نے یہ سارا ڈرامہ کیا تھا۔ تو منور کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو، نہیں تو ابھی میں اسی وقت تمہیں طلاق دے کر نکالتا ہوں۔ یہ سن کر عرشی کہتی ہے اب تم اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو، اگر تم نے مجھے طلاق دی نا تو مجھے تمہیں 50 لاکھ روپے دینے پڑیں گے۔ یہ سن کر تو منور بھی کافی زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اب وہ کرے تو کیا کرے۔ اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیے گا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔